نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کہ عشق کوئی کار طفل ہے، گنجی نایاب پہ کفل ہے، گنجی نایاب پہ کفل ہے، گنجی نایاب پہ کفل۔ سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سایہ میں۔ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، گنجی نایاب پہ یہ ایک کفل ہے، گنجی نایاب پہ یہ ایک کفل۔ حضرت بلال کو کتنا مارا، ریتوں میں گھسیٹا، سب کچھ کیا، لیکن آقا جی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور موت کے وقت بھی آقا جی یاد آ رہے تھے ان کو، زندگی میں اتنی مصیبت اٹھائی، مارے، ریٹوں پہ گھسیٹا جانا، لیکن آقا جی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ساتھ زبانی نہیں تھا، جو کہتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا کہتے تھے سب ٹھیک ہے۔ موت کے وقت بھی یہی سیدنا نے کہا، جب ان کو کہا گیا، عورت کہہ رہی تھی واہ مصیبتاں، جب دم توڑ رہے تھے، بہت مصیبت ہے اس وقت، اور آپ کہتے تھے واہ فرحتاں، بہت خوشی ہے اس وقت۔ وہ خوشی کا کیا اظہار کیا انہوں نے موت کے وقت؟ کہا القا محمد و اصحابہ، ابھی آقا سے جا کے ملوں گا اور اب دوستوں سے ملوں گا، صحابہ سے، اور ہم تم
اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کس میں شر ہے۔ کوئی پیسے کے پیچھے مر رہا ہے، کوئی اقتدار کے پیچھے مر رہا ہے، کوئی لڑکی کے پیچھے مر رہا ہے، کوئی خواہشات کے پیچھے مر رہا ہے۔ ہاں ہم لوگ بھی عاشق ہیں، لیکن ہم لوگ جیسے عاشق ہے پتہ ہی ہے تم کو، ٹی ویوں میں ایک نیا عشق تم کو سکھاتے ہیں، ہاں نیا چینل سناتے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ادھر یہ ہو رہا، چل چل طوفان ہے منجدار ہے ایک رنگ جو علم ہے، طوفان ہے منجدار ہے ایک رنگ جو علم ہے، وادث کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے، وادث کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے۔ ایک صحابی شہید ہوا، گھر کی ذمہ داریاں، قرضہ، 6-7 بیٹیاں، اور اللہ سے پھر تمنا کہ مجھے پھر بھیجو، میں کٹوں تیرے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا قول ہو چکا ہے کہ جو آتا ہے پھر جاتا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا اللہ اپنے نبی کو یہ خبر پہنچا دے کہ آپ اے اللہ مجھ سے بے حجاب ملے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھا تمنا کی گھڑی گھڑی، دیکھا قربانیاں دی، گھر کو چھوڑا، بیوی بچیاں گھر میں، قرضہ سر پر، ہاں جی کہ اگر نہیں واپس کرتے تو اللہ جی اپنے نبی کو یہ خبر دے دو کہ میری آپ کی ملاقات بے حجاب ہوئی ہے۔ پھر ان پہ قرضہ تھا، لڑکا آیا، دیکھا قربانی دی تو کتنا بڑا جائے ملا ان کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لڑکا آیا، کیا ہمارے پہ قرضے ہیں، میرے باپ قرضہ میرے پر چھوڑ گیا ہے اور قرضے والے تنگ کرتے ہیں۔ تو آقا جی نے کہا جو تمہارے باغ میں اکٹھا کرو، اور کتنا شرف نبی نے بخشا۔ کہا پیمانہ بھی وہاں لا کے رکھو، جو قرض دار ہیں وہ آئیں جنہیں قرضہ لینا اس سے، اور میں خود پیمانے کو لے کے بھر کے ان کے قرضے ادا کروں گا۔ اتنی بڑی سرکار، ان کے گھر میں گئے، انہوں نے کھجوریں اکٹھی کہیں، خود پیمانہ لے کے بیٹھے، بھرتے تھے اور دیتے تھے۔ وہ کہاں ختم ہوتی تھی، ہم سب قرضہ ختم ہو گیا۔ اور بھی قصے میں باتیں ہیں، وقت اتنا ہے۔ تو قربانی دی اس نے، نہ گھر کو دیکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا، نہ کسی کو دیکھا، خدا کے راستے میں اپنی جان دے دی۔ ہاں جی، اور پھر تمنا کی مجھے پھر بھیجو گھڑی گھڑی۔ خدا نے کہا یہ نہیں ہوتا، یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کہا پھر خبر دے دو کہ آپ کا میری ملاقات بے حجاب ہوئی ہے۔ چلیں بسم اللہ۔ حدیث کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے۔ یہ چیزیں ان میں پیدا ہوتی ہیں جو نبی کریم کی طاعت کو نہیں چھوڑتے، نمازوں کو نہیں چھوڑتے، نفلوں کو نہیں چھوڑتے، درود شریف کو نہیں چھوڑتے، جو رغبت مصطفیٰ سارے کام کرتے، پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ باتوں سے سننے سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر پھر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسی۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، درود پڑھا نہیں پڑھا وہ چھوڑ دیا، قضا بھی واپس نہ کی ہے جی، ایسے کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض نوجوان جہاں آتے ہیں حالت اچھی ہوتی کچھ عرصہ، پھر بعض آتے ہیں داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے اور منحوس کی شکل بھی بگڑی ہوئی ہے۔ کیوں بگڑی ہوئی ہے کہ نبی نے منع کیا تھا کہ جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے اس کو بھیڑیا کھاتا ہے۔ مثلاً کیا مطلب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جو اچھا ماحول چھوڑ کے دوسرے ماحول میں جاتا ہے شیطان اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جا کے دوسرے ماحولوں میں چلے جاتی، جس ماحول میں بیٹھے ہوئے
تو پھر وہ داڑھی بھی اس نے موڑنی تھی اور بھی پتہ نہیں غلط کام کیے نہیں کیے کیا کیے، پھر آ کے شکل دکھاتے ہیں اپنی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو محنت کرتے ہیں اور ایسا رستہ دکھاتے ہیں، پھر ذہن میں بٹھاتے ہیں، پھر فائدہ بھی اٹھاتا ہے، ان کے دل میں کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر جا کے ان لوگوں سے جا کے دوستی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، جس ماحول میں آ گئے دوسرے ماحول کو چھوڑ دو۔ یہ بھی ترتیب اور یہ تعلیم نبی کریم کی ہے کہ جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے تو بھیڑیا کھاتا ہے، جو اچھا ماحول چھوڑ دیتا ہے دوسرے میں جاتا ہے ہلاک ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہلاک ہو جاتے ہیں، اتنی حالات اچھے ہوتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ ہاں زندگی آسی تیری بن جائے گی، 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 جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، نیا جب نظروں میں ان کے آئے گی، نیا جب نظروں میں ان کے آئے گی، خود بخود کشتی تیری تر جائے گی، خود بخود کشتی اس کا مفہوم نہ سمجھے، یہی سننا ہے اور بس اور سوچنا کیا اس کا تفسیر ہے، کیا وضاحت ہے، کیسے ہوگا۔ جتنی ان کی بات مانتا جائے گا اتنا وہ قریب کریں گے اس کو، جتنی نمازوں میں نفلوں کا اضافہ کرے گا۔ درود شریف 2-4 دفعہ پڑھ لیا ہو گیا، لیکن کہتا ہے درود شریف میں پڑھتا رہوں۔ ایک صحابی نے کہا مجھے وصیت کریں، کہا تیری زبان رکے نہیں اللہ کے ذکر سے۔ ایک تمہارے محبت والا ہے، اس کا نام نہیں لیتا ہوں، اس نے مجھے کہا میں نے شاہ جی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دل لگی کی کہتا اس نے، وہ آپ میں سے ایک ہے، کہتے شاہ جی کا اتنا درود پڑھو میرے پر پاگل ہو جاؤ۔ کتنا خوش قسمت تھا، بہت پڑھتا ہوگا، اتنا خوش ہوئے اس سے، اتنا خوش ہوئے۔ بتاؤ اس کے اندر کیسی کیسی کیفیت آ گئی ہوں گی، کیسے بڑا میں خوش ہوا۔ یہ منحوس محنت کرے، جا کے ساری محنت میری ضائع کی اور جا کے دوسرے ماحول میں چلے گئے۔ تم کو ہر وقت ایسا موقع ملے گا جو یہاں تو ملتا ہے، ایسا موقع اس وقت دنیا میں نہیں ملتا ہے جو میرے پاس ملتا ہے۔ ایک تو ان کو سمجھانا، وقت دینا، پھر ان کی غائبانہ دعائیں ان کے لیے کرنی، جو موقع ملنا تہجد میں دعا کرنی، ہر وقت کرنی، خدا کو اس کی ذات کا واسطہ دینا، نبی کا واسطہ دینا، اسماء حسنہ کا واسطہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر، تاکہ نبی کریم خوش ہوں۔ اور یہ میری محنت اور دعاؤں کو سب برباد کر دیتے ہیں، اور دیکھتے بھی تبدیلی آ گئی ہے، خود بھی سمجھتے ہیں ہم ایسے ہارنے والے نہیں تھے، باتیں خود بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس ہم آ گئے، نوجوان کہتے ہیں کیسے ہمارا دل ایسے ہو گیا، ہم ایسے ہونے والے نہیں تھے۔ تو محنت کرتا ہوں نا ساتھ، میری محنت بھی برباد کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے جا کے پھر آقا جی کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں دل بدل جانا، پھر جوانی میں آنجا تو یہی کہتا ہوں، جو اگر ایسا ماحول چھوڑے پھر ایسا کرے تو خدا کرے جلدی ایمان پہ مر جائے، اچھا ہے، تاکہ بدتر نہ ہو جائے، سب کچھ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہاں
ہاں پتہ ہے ماحول بدلنے سے پھر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں اور کیسے کیسی دردناک خبریں، بے شرمی کی خبریں، ہاں جی، اپنی عزت کھوئی، گھر والوں کی عزت کھوئی، لڑکی والوں کی عزت کھوئی، ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ معقول ہو رہا ہے نا. تو تمہاری بچت آقا جی کی محبت کے تقاضے سے ہے یہ ساری. اور جب ادھر آتے خوش ہوتے تو بہت سی چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں اور خدا کی محبت کے کاموں میں زیادہ ان کا دل لگتا ہے. نبی کریم سے کی محبت کے دل میں، ان کی دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے. بہت درود پڑتا ہوگا نا تو آقا جی سے دل لگی کہ اس کی، اس نے مجھے خوش کیا، ایسی بات سنائی، میں بڑا خوش ہوا. ان سے پوچھو تم نے ایسی بات سنائی مجھے؟ تم نے سنائی ایسی بات؟ بہت خوش تھے نا. کہا مجھے کہا اتنا درود پڑھو پاگل ہو جاؤ. بتاؤ کتنے خوش تھے اس سے. چلیں بخود کشتی تیری تر جائے گی، خود بخود کشتی تیری تر جائے گی. ہر طرف آقا کے دم سے ہے بہار، ہر طرف آقا کے دم سے ہے بہار. پڑھ درود ان پہ خزاں جھڑ جائے گی، پڑھ درود ان پہ خزاں جھڑ جائے گی، پڑھ درود ان پہ خزاں جھڑ جائے گی. جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی. یا دخیل اللہ ثم دخیلکم. شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی. ہوں گے سیدھے کام پل بھر میں سبھی، ہوں گے سیدھے کام پل بھر میں سبھی. جو دل سے وظیفے پڑھتے ہیں اس میں اضافے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے اچھے خط خوشخبری کے آتے ہیں، ان کی ایسی مشکلیں ٹل جاتی ہیں. آخر کی تو ٹل گئی، دنیا کی بھی ٹلنی شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے خط بھائی کچھ بھائیوں کے ایسے آتے ہیں. ایک نے بھائی نے خط لکھا، اس کی بہت مشکلیں ٹلی ہیں جی. اس نے ایسے ہی تو مجھے 2-3 لاکھ روپے نہیں بھیج دیے. یہ بتا دیجیے، یہ بات نہیں نکلنی چاہیے تھی. آئی ایم سوری پلیز. ایسے کوئی چلو نکل گئی، اچھی ہو گئی. ایسے کوئی لاکھوں تو نہیں بھیجتا ہے. ہاں سیرادی حیران ہے. کبھی اس کو نوکری میں لگاتے ہیں، کبھی دھکا دے کے باہر نکالتے ہیں، کبھی امتحان لیتے ہیں. ہاں تیرے سے زیادہ تو میں کما رہا ہوں. ہاں جی ایسے ایسی رقمیں بھیج دیتے ہیں، ان کے کام بھی ایسے ہو جاتے ہیں. کہتے شیخ صاحب میں وہاں گیا اور بھی اس سے بڑی خوشخبری، وہ تو میں نے آپ کو نہیں سنائی اس کی، جس سے اس کا دل میرے پر اتنا ہوا کہ میں شیخ کو کیا جزا دے سکتا ہوں. وہ بھی خوشخبری انہی کی خوشخبری ہے. اس کو ان کا سامنا بھی ہوا. چلو چلو بتاؤ پھر وہ میرا کیا احسان اتار سکتا ہے؟ اتار سکتا ہے؟ اسے عمل کیا نا، عمل کیا. بعض پڑھے لکھے جاہلوں سے یا عام آدمی سے پڑھا لکھا ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، عہدے والا ہے، ہاں عام انسان نہیں ہے وہ، لیکن اس نے درود کو دل سے لگایا، قرآن کی تلاوت کو دل سے لگایا، نماز کو دل سے لگایا. ہاں جی اس میں لگا رہا دل سے، نہیں کہ خانہ پورے کی مرتا کیا نہ کرتا. اس کا دل بھی لگ گیا ان چیزوں میں. ہاں جی یہ بھی نعمت سامنے کی نصیب ہوئی. اور بولا ایسا
میں جہاں جاتا تھا ایسے لگتا تھا میرے لیے پہلے ان کو تیار کر کے کھڑا کیا گیا ہے. جہاں جاتا تھا فوراً دستخط ہوتے تھے معاملے پہ. کہتے میں حیران ہو جاتا تھا، کسی افسر نے اس کی مخالفت نہیں کی. آئے اللہ اگر دل سے ہونا لیجو محمد نام. اس میں شعر تھا دوسرا، لیجو محمد نام، بگڑے بنے سب کام. جب دل سے ہو ان کی کہنے مانے، ان کی نمازیں جماعت سے پڑھے کہ جماعت سے نماز پڑھو، ساری چیزیں کرے. بات سعودیہ میں ایک بادشاہ کا خاص آدمی تھا، اتفاق ہوا قصہ لمبا ہے. تو میں کوئی کام کہتا تھا وہ فوراً کرتا تھا میرے مریدوں کا کسی کا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میں حکومت کے کام آدمی سمجھتا تھا. ایک دن سے مجھے کہا شیخ حمید تم کو پتہ ہے ہم کون ہیں؟ میں نے کہا انسان ہو، افسر ہو حکومت کے. کہا ہم جناتوں سے بڑھ کے ہیں. میرا تعلق ہے وہاں، لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا جب تمہارے پاس آتا ہوں تم کہتے ہیں فلانے کا کام کرتا میرا باپ بھی کرے، جب تو کام نہیں کرتا ہوں میرے اندر خوف رہتا ہے. سبحان اللہ. پھر شک کیا کہ تم تعبیر کرتے ہو، دھاگا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تم کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں یہی سوچتا ہوں بس کہ ہمارے کام جب نہیں ہوتے ہم ویسے تو جتنی طاعت ہے پڑھتے ہیں وظیفے، آقا جی پر کثرت درود شروع کر دیتے ہیں. پھر میں نے قسم کھا کے یقین دلایا میں ایسے کام نہیں کرتا ہوں، تم پہ جادو نہیں کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں. ہمارے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کثرت درود حضرت محمد مصطفیٰ پر شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو یقین آ گیا، پھر اس نے وظیفے بھی لے لیے. بولا آپ کا کام مجھے ضرور کرنا پڑتا ہے، جب تک نہ کروں مجھے چین نہیں آتا، میرے اندر خوف رہتا ہے. پھر اس نے اپنا بتایا، میں بھی حیران ہو گیا کیسے ہمارے پاس آ گیا. اصل میں دردی کا کام کرتا تھا، اس کا بھائی کپڑے بنواتا تھا، وہ بھی چھوٹا موٹا افسر تھا. تو اس نے بھائی کہا یہ ہمارے پاس ایک شیخ ہے کپڑے اچھے سیتا ہے. وہ کپڑے سلانے آیا اور پھنس گیا ہمارے یہاں. ہم نے اپنے مریدوں کے کام کروانے شروع کرا دیے. تو اچھا ہی ہے، ابھی کوئی پھنس جاتا ہے تو ہم پھنساتے تو نہیں، خدا ان کو پھنساتا ہے. ان کے کام ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اس کا کام پھنس گیا، ہم کرو، اس کو کرنا پڑتا ہے. وہ نہ کرے نا، اس کو پتہ ہے جو اس کو ملا اس سے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس کو کچھ ملا بھی ہوتا ہے نا، یہاں سے ڈرتا ہے، کہتا ہے جو میری چل رہی ہے ہر جگہ یہ ساری گاڑی رک جائے گی، شیخ امین گاڑی بھی روک دے گا. تو پھر کہ اچھا جی اس کا بھی کام کرنا کرتے ہیں. پھر اس کا بھی جب میں بھیجتا ہوں خبر کرنا، کام کرنا پڑتا ہوں. تو یہ آقا کی کرم نوازیاں ہیں نا ہم پر، آپ پر. تو آپ دنیا چاہتے، آخرت چاہتے، جو کام آپ کے کہوں اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. لیکن جب نبی کا دخل ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور نبی کا دخل جب ہوتا ہے شیخ کے ساتھ سچائی رکھے کہ میں بھی سکھاتا ہوں نا، میرا بھی تو بیچ میں مسئلہ ہے نا، میں بھی تو بھائی میرا کچھ نہیں بیچ میں. کمال ہو گئی یار منوی بچ منو یار سب کچھ آپ کا ہے. تو وسیلہ بھی ہوتا ہے. تو آقا کا کچھ نہ کچھ وسیلے میں میرا بھی دخل ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں سوچتا ہوں جتنا تمہارے لیے سوچتا ہوں. مجھے جو فائدہ پہنچتا تمہارے وسیلے سے نہیں پہنچتا، مجھے پہنچا ہوا ہے. لیکن میرے جو فائدہ پہنچا ہوا ہے میں آپ کا وسیلہ بنتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں. تو یہ بات ہے نا اصل میں. تو پھر جن کے کام ہوتے ہیں پھر وہ ادھر بھی محبت ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی رغبت دلانے کے لیے میں نے یہ قصہ آپ کو سنا دیا، ورنہ سنانے والے تو چیزیں نہیں ہے یہ کہ آپ سب دنیا کو چھوڑے. آپ کو کیا کسی تنظیم میں گھسنے کی پڑی ہے، کسی پارٹی میں یا کسی اس میں کہ آپ کے کام ہوں گے. جب آقا جی حیات النبی موجود ہیں آپ ان سے محبت کریں، انہیں اپنا وسیلہ بنائیں، ان کی باتیں مانیں. ہیں جی آپ کے لیے ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی رحمت کی نگاہ جہاں جاتی ہے وہاں کرم شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کرے یہ رحمت کی نگاہ ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ. اور نماز کا وقت قریب آ گیا ہے
تو تیاری کرے میں یاسین پڑھ لوں، پھر بعد میں دیکھوں بیٹھ سکتا ہوں، نہیں تو اتنا کافی ہے۔ آج میں نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا واقعہ سنا کے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا ہوگا۔ ہاں، یہ کیسٹ میں جو لے جائیں تاکہ کبھی کبھی سنا کرے، بچوں کو سنائیں تاکہ وہ آقا جی سے محبت شروع کر دے۔ ہاں جی، یہ سچے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو سنایا، خدا کی قسم، رب دی سوں ان کے ہوتے تم کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، ہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آقا جی سے حیات النبی ہے، موجود ہے، بس نشست بدلی ادھر سے ادھر بیٹھے ہوئے، اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے تھے نہیں ہیں، ہر وقت موجود ہے، سب کچھ ان کی نظر میں ہے، تم ان کے بن جاؤ تمہارے کام بن جائے۔